پاکستان اپنے قیام سے اب تک مختلف طرز کے نظام حکومت کی تجربے گا رہا ہے. قوم نے وطن عزیز میں سیاسی نظام بھی دیکھا اور غیر سیاسی نظام بھی. ہم نے صدارتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بھی دیکھ لیں اور پارلیمانی نظام بھی ہمارے سامنے ہے. ان 77 سالوں میں نہ تو عوام کے حالات بدلے اور نہ ہی ہمارا نازک دور اب تک ختم ہو سکا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا نظام بہتر ہے؟ اس حوالے سے پاکستانی کیا کہتے ہیں اور کون سا نظام پاکستانیوں کے حالات بدل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے لاہور کے لوگوں کی رائے معلوم کی اور 3 سوالات ان کے سامنے رکھے. حبیب صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں اور جو ہم نے لوگوں سے رائے معلوم کی اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے. ایک تو جو سروے ہم نے کیا ہے اس کا کچھ پس منظر تو آپ نے بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہم نے پہلے سروے کیے تھے الیکشن میں، اس میں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا نمبر ان لوگوں کا تھا جو کہتے تھے نو ووٹ، جو ڈس انٹرسٹڈ تھے اس سسٹم میں. تو دراصل پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وہ سسٹم سے متفق نہیں ہے یا کوئی نیا نظام چاہتے ہیں تو کیا ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے 3 سوال رکھے تھے. سوال نمبر 1 تھا کہ کیا موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا سوال تھا کہ کیا موجودہ پارلیمانی نظام کی بجائے پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جس میں صدر صوبوں کے گورنر اور سینیٹرز کا براہ راست انتخاب ہو، کیونکہ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کی ہوئی ہے. اور پھر کیا ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے جن لوگوں کو منتخب نہیں کیا، رینڈم کیا، لیکن اس کے لیے میں کوالیفیکیشن بتا دوں کہ یہ کم سے کم پاکستان کے اندر جو گریجویٹ لوگ ہیں جنہوں نے 14 سال تعلیم کم سے کم مکمل کر رکھی ہے ان کا ہے. اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس کی ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اوورآل رزلٹ کیا آیا. رزلٹ یہ آیا کہ کیا موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پہلے سوال میں 71% لوگوں نے کہا کہ نہیں، اور 23% لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، اور 6% لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں. اور دوسرا سوال کہ کیا موجودہ پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے، تو بڑا ہی دلچسپ آنسر ہے. 48% لوگوں نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے صدارتی نظام، اور 45% نے کہا نہیں، یعنی پارلیمانی نظام ہی ٹھیک ہے. اور آلموسٹ برابر. لیکن یہ آپ دیکھیے معلوم نہیں، 7% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں نظاموں کے بارے میں ہم یکسو نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے مسائل کا جامع حل ہے سیاسی شکل میں، اسلامی نظام؟ تو اس میں 59% لوگوں نے کہا کہ ہاں، اور 31% لوگوں نے کہا کہ نہیں اور معلوم نہیں ہے. یہ 10% لوگوں نے کہا. یہ مجموعی طور پر 1056 لوگوں کا سیمپل تھا جنہیں رینڈملی منتخب کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی کہ اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں، جو کیونکہ سب سے بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی. اسٹوڈنٹس نے سوال نمبر 1 کا جواب دیا، یعنی موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. 75% نے کہا، اسٹوڈنٹس نے جو نوجوان ہیں انہوں نے کہا نہیں، اور صرف 18% لوگوں نے موجودہ سیاسی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا، اور 7% نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا اس میں 50% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر صدارتی نظام، اور 41% نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور 9% نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. اور جو کیا ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، کیا یہ جامع حل ہے، 53% نے کہا کہ ہاں ہے، 37% نے کہا کہ نہیں، اور 10% نے کہا کہ معلوم نہیں. ٹھیک ہے. شاید وہ اس سوال کا جواب دینے سے کترا رہے ہوں، کچھ لوگ ظاہر ہے معاملہ تھوڑا نازک بھی ہے اس وجہ سے. اچھا، جب ہم نے یہی سوال صرف لائرز کے سامنے رکھا، یعنی وکلاء کے سامنے، تو وکلاء نے پہلے سوال کا جواب دیا 74%. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ موجودہ نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور 23% نے کہا کہ ہاں رکھتا ہے، اور 3% نے کہا کہ ابھی ان کی اس پہ رائے نہیں ہے، معلوم نہیں. اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے سوال کے حوالے سے 53% نے کہا کہ نہیں، صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں اور اس میں فرق ہے. اور 45% نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور معلوم نہیں 2%. وکلاء چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف 2% نے کہا کہ لیکن ابھی صاحب اس میں تھوڑا ایج گیپ کا بھی آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹس اور وکلاء کی، تو ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے. دیکھیے نئی نسل تو وہی ہے نا. اچھا، اس کے بعد
کیا ملک میں اسلامی نظام ہمارے مسائل کا جامع حل ہے؟ وکلاء میں سے 71% نے کہا ہاں، اچھا، اور بڑی تعداد ہے۔ 24% نے کہا نہیں، اور 5% نے کہا معلوم نہیں۔ اور جب ہم نے دیگر یہ پروفیشنل لوگوں سے سوال ان کے سامنے، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس طرح کے بزنس مین بھی ہیں شامل تھے، اچھا انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا، 66% نے کہا کہ انہیں بھروسہ نہیں ہے کہ موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کر سکتا ہے، اور 29% نے کہا کہ ہاں یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، اور 5% نے اس پہ رائے نہیں دی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے حوالے سے کہا کہ صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے، 47% لوگوں نے کہا۔ یہ وکلاء سے کلوز ہمیں لگ رہا ہے۔ جی، اور 46% لوگوں نے کہا کہ آ جانا چاہیے، صحیح، اور معلوم نہیں 7% لوگ۔ اور اسلامی نظام کے حوالے سے لوگوں نے بات کی کہ 62% لوگوں نے کہا کہ ہاں اسلامی نظام کو آ جانا چاہیے، اور 27% لوگوں نے کہا نہیں، اور 11% نے رائے اپنی محفوظ رکھی اور انہوں نے معلوم نہیں کا آپشن لیا۔ صحیح۔ اب ذرا ہم اپنی صرف خواتین کے حوالے سے، جب ہم نے خواتین کے سامنے صرف یعنی ہم نے ڈیٹا میں سے خواتین کو جب الگ کر کے انہیں اینالائز کیا، تو وہ موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے، 78% خواتین، بڑی تعداد ہے جی، اور 17% کہتی ہیں کہ ہاں یہ نظام ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اگین یہ ساری وہ خواتین ہیں جو 14 سال کی ایجوکیشن مکمل پڑھی لکھی ہیں، اور معلوم نہیں ہے 5%۔ جب ہم نے صدارتی اور پارلیمانی نظام کا موازنہ پوچھا تو انہوں نے 48% نے کہا کہ نہیں، یعنی صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے، اور 43% نے کہا کہ آنا چاہیے، اور 9% نے کہا انہیں معلوم نہیں ہے۔ اور ملک میں اسلامی نظام کے حوالے سے جب ہم نے ان سے سوال پوچھا تو 48% خواتین نے کہا کہ آ جانا چاہیے، 39% نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے۔ اسلام کا سیاسی یعنی وہ نظام جسے ہم اسلامی سیاسی نظام کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہے، اور معلوم نہیں 13%۔ یعنی خواتین مذہبی حوالوں سے کیسے سوچتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جہاں پہ میرے لیے یہ چونکا دینے والی چیز تھی کہ پڑھے لکھے لوگ کہ انٹیلیجنشیا جو ہے ہماری وہ کیا سوچ رہی ہے، میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ لوگ موجودہ نظام سے اول نمبر 1 بڑی تعداد مطمئن نہیں ہے، اور وہ صدارتی نظام کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیفلی کہ 50-50% ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں جگہ پہ، یعنی اس کے حوالے سے۔ اور اسلام کے حوالے سے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی ایک تو شکل ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ کچھ لوگ اسے حبیب صاحب افغانستان کے نظام سے بھی طالبان سے یا ایران سے جوڑ لیتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ بہت شدت سے، خواتین اس کو زیادہ جوڑتی ہیں، اور خواتین اس کو زیادہ جوڑتی ہیں، تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتی ہوں کہ خواتین نے کس کانٹیکسٹ میں یہ سوچا ہوگا۔ جی، تو خواتین اس کو زیادہ سوچتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر میں اس کو کمپیریزن کروں تو 1916 میں پیو نے بھی ایک ریسرچ کی تھی، تو پیو انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس وقت پاکستان کا جی 2016 میں، تو اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اس وقت پاکستان میں 78% لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آ جانا چاہیے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنشیا میں کم از کم انٹیلیجنشیا کا نمبر اس نمبر سے کافی کم ہوا ہے، نیچے آیا ہے۔ اس کی ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی ریزن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک تو وار آن ٹیرر، ٹھیک ہے، پھر مذہب کے نام پہ جو کچھ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہوا ہے، جیسے بھی ریسنٹلی ایک اچھرا بازار کا لاہور میں واقعہ ہوا، اس کا آپ دیکھ لیجئے، پھر جس طرح اقلیتوں سے کچھ سلوک ہوا، جس طرح پھر ہمارے ہاں ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس کے اوپر کس طرح ادھم مچانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو لہٰذا جب مذہب کے نام پہ آپ انتہا پسند رویہ اختیار کریں گے تو پھر لوگ اس کو ادروائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ان لائن ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تھیوکریسی تو بالکل نہیں ہوگا، ڈیموکریسی ہوگا، تھیوکریسی بالکل نہیں ہوگا، کہ جہاں پہ صرف اور صرف مولوی حضرات کی حکومت ہو، وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کا فرمان جو ہے وہ بھی آج تک ہمیں کارگر اور کارفرما نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے مجموعی صورتحال جو ہماری سوسائٹی کی ہے، اور یہ انٹیلیجنشیا۔ ہاں، اچھا حبیب صاحب، ہم نے لوگوں کی یہ لاہور کی حد تک بے شک رائے تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اگر ہم پورے پاکستان میں یہ دیکھیں تو لوگوں میں یہ چیز تو ہے کہ ہاں یہ موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
تو ہم اس نظام کو اگر بدلنے کا سوچیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس نظام کو جو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سالوں اور دہائیوں کی بات نہیں کر رہا، آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں یہ نظام خود کو ڈیلیوری کے قابل بنائے، نمبر 1۔ یہ ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر جس طرح اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے کہ دھاندلی کے جتنے متعین الزامات لگے ہیں، جو سوالیہ نشان اٹھے ہیں، پھر جس طرح ہمارے الیکشن کمیشن کا طرز عمل رہا ہے، حتیٰ کہ آج بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نشستیں جو ہیں وہ آج مخصوص نشستیں جو جیتے نہیں ہیں ان کو دے دی گئی ہیں۔ تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے نا کہ جب نظام کے اندر اتنے بڑے بڑے فلاز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ آپ کو شک پیدا ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے پھر آپ کے سیاسی نظام کے اوپر بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جیسے اس کو آپ ایک حوالے سے آپ یہ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ہم نے پارلیمانی نظام میں دیکھا ہے، اور خود عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ پارلیمانی نظام میں اپنے آپ کو افلوٹ رکھنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی جو کھینچا تانی کی ایک کیفیت ہر وقت رہتی ہے مخلوط حکومت کے اندر، مخلوط حکومتوں کے اندر بالخصوص، تو وہ صدارتی نظام میں نہیں نظر آتی، کیونکہ صدارت ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ امریکہ کا نظام سب کے سامنے ہے، امریکہ ایک ظاہر ہے دنیا کا بہت طاقتور ملک ہے، تو اس نظام کو دیکھتے ہوئے لوگ اس سے کچھ امپریس بھی ہے۔ ایک تو وہ سادہ بہت ہے، اور دوسری اس کے ساتھ دوسرا اس میں ایک آدمی کو آپ مورد الزام بھی ٹھہرا سکتے ہیں، اس کو کریڈٹ وردی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔